طرف یہ حملہ ایک ایسے ٹائم پہ کیا گیا ہے جب اسرائیل کی طرف سے جو ہے ایران پر حملوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. کچھ کیجویلٹیز جو ہیں وہ اس سے ہوتی ہیں، کچھ مسجد کی چھت سے ہوتی ہیں. جو خوفناک بات ہے کہ ٹی ٹی پی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لکھا الحمدللہ. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انسانی سلوک کی بات کی جائے. ٹی ٹی پی کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، وہ ادھر بھی پناہ لیتے رہتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو، ان کو خاندانوں سمیت جہنم واصل کیا جائے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، دو بہت ہی جو ہے وہ تشویشناک صورتحال ہیں جو آج میں چاہوں گی کہ جس سے ہم اپنے ویلاگ کا آغاز کریں. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ پشاور میں جو ہے بم بلاسٹ ہوا. یہ حملہ جو ہے وہ کسی بھی طرح آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی کہ ملکی سیکیورٹی پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے جس جگہ پہ یہ حملہ ہوا ہے. دوسری طرف یہ حملہ ایک ایسے ٹائم پہ کیا گیا ہے جب اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ ایران پر حملوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. تو آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آئندہ پاکستان پہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ نے کھول دی ہے شروع کے اندر ہی. پہلے ہم ذرا پشاور والے بلاسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. پشاور کے اندر جو ہے وہ پولیس لائن ہے، یعنی پولیس ہیڈ کوارٹر ہے، ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کی مسجد ہے. اس مسجد کے اندر نماز کے درمیان پہلی صف میں کھڑا ہوا ایک نمازی جو ہے وہ خود کو بلاسٹ کر لیتا ہے. اس بلاسٹ کے نتیجے کے اندر وہ مسجد کی چھت بھی گر جاتی ہے اور کچھ کیجویلٹیز جو ہیں وہ اس سے ہوتی ہیں، کچھ مسجد کی چھت سے ہوتی ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ نے مد نظر رکھنی ہیں. جب آپ وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں، جو میں نے وہاں پہ جرنلسٹوں سے بات کی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کم از کم 3 چیک پوسٹ ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ آپ کی تلاشی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خودکش بمبار ہے یہ ان تینوں میں سے گزر گیا، جس سے یہ انڈیکیشن کرتا ہے کہ وہاں پہ پولیس لائن کے اندر چیک اینڈ بیلنس کی کیا صورتحال ہے. اس دھماکے کے فوراً بعد عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا. اس ٹویٹ کے بالکل آخری فقرے میں انہوں نے کہا کہ پشاور پولیس کو جدید ٹیکنیکس اور اسلحے سے مسلح کیا جائے. تو 10 سال دی تہاڈی حکومت سے تسی اوتھے امب چوپ دے رہے ہو بہ کے. آپ کو کرنا چاہیے تھا نا. آپ کا یہ مطالبہ تو بنتا ہی نہیں ہے. ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ کے مشورے سے وہاں پہ قائم ہوئی ہے تو آپ وہاں پہ حکومت میں رہے ہیں نا. 2 ٹرمز آپ نے گزاری ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، جو خوفناک بات ہے اور جس پہ مجھے اس وقت ذاتی طور پہ بہت شدید غصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لکھا الحمدللہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے اس دھماکے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا. یعنی کہ جو بے گناہ لوگوں کی انہوں نے جان لی اس پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یعنی کہ وہ سہاگنوں کے جو سہاگ انہوں نے اجاڑ دیے ہیں اس کے اوپر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یعنی کہ وہ لوگ جو وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے ان کو انہوں نے بے گناہ اور ناجائز موت دے کے اللہ کے پاس بھیج دیا. اس پہ انہوں نے شکریہ ادا کیا. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے. پہلے جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتے تھے تو میرے جیسے لوگ بھی کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہے آپ ان کو ماریں لیکن ان کے خاندانوں کو تو بخش دیں. میرا مطلب ہے ان کا کیا قصور ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو، ان کو خاندانوں سمیت جہنم واصل کیا جائے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انسانی سلوک کی بات کی جائے اور ان کو اس کے لیول پہ رکھا جائے. بڑے دنوں سے ہم سن رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی پرسوں ہی پشاور سے بھیجے گئے 3 خودکش حملہ آور جو تھے وہ گرفتار کیے ہیں. ان کے آپریٹر بھی گرفتار کیے گئے تھے، ان کے ہینڈلرز بھی گرفتار کیے گئے تھے. ایک خودکش جو حملہ آور ہوتا ہے نا اس کو کم از کم 3 لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ساتھ بالکل اس کے بازو سے بازو ملا کے چل رہا ہوتا ہے، وہ موٹیویٹر ہوتا ہے. وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح دھماکہ ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جا گرے گا. دوسرا ہوتا ہے جس نے ان دونوں پہ نظر رکھی ہوتی ہے اور اگر خودکش حملہ آور کی نیت بدل جائے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے تو وہ اسے گولی مارتا ہے اور اس کو موقع پہ مار دیتا ہے. اور تیسرا ان تمام کا جو انچارج ہوتا ہے. اور یہ چاروں کے چاروں لوگ اس علاقے کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے میری ذہن میں رکھ لینی ہے.
تو اس لیے اگر وہاں پہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو کیمرہ چھوڑ آئے ہوئے ہیں یا کوئی سسٹم انہوں نے وہاں پہ انسٹال کیا ہے گزشتہ 10 سال کے اندر، پھر تو کیمروں کے اندر یہ چاروں کے چاروں لوگ آ جائیں گے. ایک تو بلاسٹ کر گیا، دوسرا جو اس کا موٹیویٹر تھا، تیسرا جو ہینڈلر تھا، چوتھا جو سپروائزر تھا، یہ سارے کے سارے کیمروں میں آئے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیمروں میں نہ آئے ہوں. تو ان کو ٹریک کرنا، ٹریس کرنا اور پھر ان کو ہنٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ بات نوٹ کر لی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ نریٹو بلڈ ہو رہا ہے اب ان کے خلاف. پاکستان کے علماء کرام نے بھی ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے. یہ کسی بھی سیٹلڈ پاپولیشن بھلے وہ کفار کی بھی ہو اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. کسی بھی اسلامی قانون کے تحت، کسی بھی اسلامی روایت کے تحت، بھلے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، یہ اس طرح بے گناہ لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ تقی عثمانی اور ان جیسے اور لوگ جو ہیں جو اسی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نہ صرف کہ ان کے نام نہاد جو بیانیے ہیں ان کا بیڑا غرق کریں گے، بلکہ ان کو الٹا کے ان کے خوارج کے منہ پہ دے ماریں گے. اچھا سر، لیکن یہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان صورتحال ہے اس کو آپ اس تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ٹائمنگ بڑی عجیب و غریب ہے. ادھر ایران میں حملہ ہوا ہے، ادھر یہ ہو گیا ہے. اب ٹی ٹی پی کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، وہ ادھر بھی پناہ لیتے رہتے ہیں جا کے، اور انڈیا کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں. کلبھوشن یادو اس کی ایک زندہ مثال ہے جس کو پکڑ کے ہم نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ دو مثالیں تو ہمارے پاس پروون موجود ہیں. اس میں ایک اور بات جو ہے جس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. 2 راتیں ہو گئی ہیں مسلسل ایران کی مختلف تنصیبات کے اندر آگ لگتی ہے، شعلے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کل رات جب یہ اس طرح کے شعلے اٹھے تو ایران نے کہا کہ جی کچھ نہیں ہوا، ویسے ہی انٹرنل کوئی پرابلم ہو گیا تھا، یہ وہ ہو گیا تھا. تو جب یہ گزشتہ رات جو ہے اتوار اور پیر کی درمیانی رات باقاعدہ اٹیک ہوئے، اس کے اندر جو ہے وہ ایرانین ریولوشنری گارڈ جو ہے اس کے ہیڈ آفس کے اوپر بڑا خوفناک اٹیک ہوا ہے. اس کے بعد ریفائنریاں جو ہیں مختلف قسم کی، اور یہ ایران کے مختلف علاقوں میں ہوئے، وہ اٹیک ہوئے ہیں. اور پھر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک اور اٹیک بھی ہوا ہے. ہاں، وہ جو ڈرون بنانے والی فیکٹری ہے، ان کے خود کچھ ڈرون ہیں جو کہ مختلف جگہوں کے لیے چلائے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے لگتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس وقت یوکرین میں روس وہ ڈرون ایران سے خرید کے استعمال کر رہا ہے اور کافی زیادہ تباہی پھیلا رہا ہے. تو پرسوں رات جب اٹیک ہوا تھا اس میں ڈرون کی فیکٹری انڈر فائر آئی تھی، تو اس میں کہا گیا کہ یہ شاید نیٹو نے اٹیک کیا ہے. نیٹو نے فوراً کہا کہ جی ہم نے اٹیک نہیں کیا. آج کے دن میں اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 2 ممالک اس کی ذمہ داری کلیم کر رہے ہیں. ایک جو ہے وہ آذربائیجان ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ اسرائیل ہے. اب آذربائیجان جو ہے وہ مطلب کہ آفیشلی وہ بھی اسی سکول آف تھاٹ سے، اسی فیض سے یا اسی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ ایران کا ہے، لیکن سیاسی طور پہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. آرمینیا کے ساتھ آذربائیجان کے جھگڑے میں ایران نے کھل کے آرمینیا کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا اور سینکڑوں ٹینک جو تھے وہ اپنے آرمینیا کے حوالے کیے تھے، اور روس سے بھیجے جانے والے ٹینکوں کو اپنے ملک میں سے گزار کے آرمینیا کو دینے کی سہولت فراہم کی تھی، جس پہ آذربائیجان کو بہت دکھ تھا. گزشتہ سے پیوستہ رات کو دن کو یہ ہوا، یعنی جمعے کے دن یہ ہوا ہے کہ ایک مسلح فرد جو تھا وہ آذربائیجان کی ایمبیسی میں ایران میں گھس گیا اور اس نے وہاں پہ فائرنگ کر دی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جو تھا وہ جاں بحق ہو گیا، اور آذربائیجان نے اپنا پورا سفارتی عملہ جو تھا وہ تہران سے واپس بلا لیا. یہ ایک ٹینشن ہوئی. پھر اس کے بعد یہ 2 راتیں اٹیک میں گزر گئی ہیں، اور ریولوشنری گارڈ کے ہیڈ آفس پہ حملہ ہو جانا بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی بات ہے بالکل. اور ادھر سے آذربائیجان نے کیا کہا ہے
کہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی یہ جو اٹیک ہوا تھا ایران کے اندر وہ ہم نے کیا ہے۔ اب آذربائیجان کے پاس ڈرون ہیں، اور ڈرون اس نے کہاں سے لیے ہیں؟ اس نے ڈرون لیے ہیں ترکی سے۔ یوں ترکی بھی اس جنگ کے اندر ایک فریق بن گیا جو کہ ایران کا ہمسایہ ہے۔ اب عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ دنیا کا 40% کے قریب تیل جو ہے وہ یو اے ای کا ہو، وہ سعودی عرب کا ہو، سعودی عرب کا بھی تیل کا جو ہے نا وہ ایران والی سائیڈ سے نکلتا ہے اور ادھر سے ہی ڈسپیچ ہوتا ہے۔ بالکل سعودی عرب کا، عراق کا، اور متحدہ عرب امارات کا، اور قطر کا، اور بحرین کا، اور کویت کا، ان سب کا تیل جو ہے یہ دنیا کی تیل کی سپلائی کا تقریباً 40% بنتا ہے۔ تو یہ اس علاقے میں سے گزر کے جاتا ہے جس علاقے میں ایران واقع ہے، یعنی کہ ایران کے ہمسائے سے۔ یعنی کہ اگر وہاں پہ ٹینشن ہوتی ہے اور تیل کی سپلائی میں رکاوٹ کے خدشات پیدا ہوتے ہیں تو تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھیں گی، جو کہ بڑھ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا جمپ لگ گیا ہے۔ ہم نے یہ آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم عالمی منڈی کے مطابق پاکستان کی تیل کی قیمتیں رکھیں گے، اسی لیے ہم نے 30-35 روپے بڑھایا ہے، اور تقریباً کوئی 15 سے 20 روپے کی مزید ہم بڑھوتری کے لیے مرے جا رہے ہیں اس وقت۔ تو اگر عالمی منڈی کی وجہ سے اور جمپ لگ گیا تو یہ تیل کی قیمت تو بڑے آرام سے 350-350 روپے لیٹر پہ چلی جائے گی۔ تو ہمارے لیے اصل میں مصیبت یہ ہے کہ لڑائی جو ہے وہ اسرائیل کی یا آذربائیجان کی ایران کے ساتھ ہو رہی ہے، بیڑا غرق ہمارا ہو جائے گا ادھر، اور ہمارے لیے تیل مزید مہنگا ہو جائے گا۔ یہ عالمی مندی جو ہے یا عالمی کساد بازاری جو ہے اس کے نتیجے میں یہ جنگ چھڑنے لگی ہے۔ 4 فریق جو ہیں وہ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایران ہے، دوسرا آذربائیجان ہے، تیسرا ترکی ہے، اور چوتھا ان کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں سے جنگ ہوتی ہے یا سینٹی پرویل کرتی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سر اللہ نہ کرے کہ جنگ کی صورتحال بنے، لیکن جب سے یہ روس کی جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے تو یہ تو بہت زیادہ اندازہ تھا کہ ملک کے پوری دنیا کے حالات جو ہے وہ آنے والے دنوں میں خراب ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف اپنی سیاسی لڑائیوں میں ہی مصروف رہے ہیں۔ ہمارے کسی تھنک ٹینک نے، کسی پولیٹیشین نے، کسی لیڈر نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ آئندہ مستقبل میں پاکستان کی کیا صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ یہ ممالک پاکستان سے کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے اشارہ دیا کہ تیل کی قیمتیں شاید اس وجہ سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری 22 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے۔ پیٹرول کی پرائس آپ دیکھ لیں، سونا جو ہے وہ ملک کی بلند ترین سطح پہ اس وقت موجود ہے، بجلی اور گیس جو ہے اس کے چارجز بڑھنے لگے ہیں، تو یہ سلسلہ جا کے رکے گا کام؟ دیکھیے آپ نے تو امیروں والی باتیں شروع کر دی نا، آپ نے ڈالر کی بات شروع کر دی، آپ نے سونے کی بات شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ سر ساری چیزیں تو اسی سے لنک ہیں، اسی سے جب نیچے آپ آتے جائیں گے تو ہر چیز کی پرائس تو بڑھ جاتی ہے۔ نہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بات بیسکس پہ آ گئی ہے۔ یوکرین جو ہے وہ دنیا کا بہت بڑا گندم کا ایکسپورٹر ہے، اور یوکرین کی جنگ کے نتیجے کے اندر وہ گندم جو ہے وہ دنیا کو سپلائی نہیں ہو پا رہی، اور اس وقت دنیا میں 8700 8600 8800 روپے فی من ریٹ چل رہا ہے گندم کا۔ اسی لیے تو ہمارے والی سمگل ہو جاتی ہے افغانستان اور دوسرے ممالکوں کہ ہمارے ہاں سستی ہے، آدھی سے بھی کم قیمت میں یہاں پہ مل رہی ہے، اور وہ جو ہے وہاں پہ مہنگی مل رہی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، سر ہمارے یہاں گندم بھی سستی ہے، ہمارے یہاں کیونکہ بہت زیادہ شوگر ملز ہیں تو یہاں پہ چینی بھی سستی مل رہی ہوتی ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ وہ سستی کرنے کے، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کمی ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پہ قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، ہم باہر بھیجتے نہیں ہیں، وہ خود ہی چلی جاتی ہے سمگل ہو کے نا۔ وہ جنہوں نے بارڈر پہ لگے ہوئے ہیں نا، وہ آپ کا اور میرا ولاگ دیکھتے رہتے ہیں، جنہوں نے بارڈر پہ اس کو جانے سے روکنا ہوتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے۔ یہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی، سمگل ہوتی ہے، اور سمگلنگ کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے ان اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے جن کو ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ گندم کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے۔ جرمنی میں رہنے والے دوست نے بتایا کہ مطلب کہ وہاں پہ جو ڈبل روٹی یہ یوکرین کی جنگ سے پہلے
पाकिस्तान के 80 रुपए की थी, अब वो तकरीबन 230 रुपए की हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट 3 गुना उसकी कीमत हो गई है। हमारे यहाँ भी जो लार्ज साइज की डबल रोटी कभी 80 रुपए की मिलती होती थी ना, वो इस वक्त 250 रुपए की मिल रही है। हाँ, तो ये मेरा मतलब है कि, और अभी उन्होंने कहा है कि अभी इसकी इब्तिदा है, 35% उन्होंने सैलरी या वेजेस का रेज किया है वहाँ की हुकूमत ने, कि जनाब इतनी महंगाई, लेकिन यहाँ तो सैलरी तो नहीं बढ़ी है, लेकिन यहाँ तो सैलरी नहीं बढ़ी, यहाँ तो सिर्फ महंगाई बढ़ गई। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, जो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती हैं, जो जिम्मेदार गवर्नमेंट्स होती हैं, जो अपने लोगों का ध्यान रखने वाली हुकूमतें होती हैं, मैं वहाँ की आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। यूरोप के बेशतर ममालिक में यही सूरत हाल है। यूके जो कि अलग से रहता है यूरोप से, और है भी नहीं ब्रेग्जिट के बाद, सर हमारे जो पॉलिटिशियन है, हमारे जो लीडरान है, वो कब समझदार होंगे? अब उनको कब आवाम का ख्याल आएगा? देखिए, इस पे उनकी चित्रोल हम करते हैं, लेकिन जंग जो होती है वो हमेशा गैर मामूली सूरत हाल होती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है। अब किसी को आप ये अंदाज़ा कर सकते थे कि जनाब ये इस तरह के अटैक कर देगा इसराइल, और ये टाइम चुनेगा जब हम मुश्किल में हैं, तो इसराइल ने जनाब ड्रोन्स के ज़रिए ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। सर, जिस तरह के हमारे हमसाया मुमालिक हैं, और आप पिछले कोई 10 साल की उठा के देखें, हमारे जितने आर्मी चीफ हैं, हमारे जितने लीडरान हैं, हमेशा अपनी तकरीर में एक बात करते हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में है। तो वो हालत जंग में, अगर उनको सबको पता था कि हालत जंग में है, तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने फिर तैयारी क्या की? पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, तैयारी हमने क्या करनी होती है, हम नाजुक दौर ही टालने में लगे रहते हैं। हाँ, तो उसने नाजुक दौर में हमने किया क्या? हमने तो और नाजुक कर दिया हालत। आप ये देखिए कि एक तो हम सैलाब से मुतासर थे, 33% हमारा रकबा जो कि जिसपे गंदम उगती थी, वो उसमें अभी तक पानी नहीं निकल सका। सैलाब को गए हुए भी 8 महीने हो गए, आया था सैलाब, ठीक है, आके चला गया, लेकिन पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा वहाँ पे सिंध में। तो मेरा मतलब है पानी नहीं निकला तो गंदम कहाँ उगी होगी वहाँ पे। ले दे के पंजाब के कुछ हिस्सों में ही जो है वो गंदम उग पाएगी, और हम अगले साल भी गंदम की शॉर्टेज का शिकार रहेंगे। असल में देखने की ये बात है, अगर खुदा न खास्ता इसराइल और ईरान के दरमियान टेंशन बढ़ती है, तो फिर उस टेंशन के नतीजे के अंदर जो बेसिक फूड आइटम है, जो बेसिक स्टफ़ है, जो कि हमें अपने लोगों को सेंसिटिव करने की ज़रूरत है, हम तो और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नालायक हुक्मरानों ने कुछ नहीं करना। हम अपने लिसनर को सेंसिटिव कर सकते हैं कि जो बेसिक स्टफ़ है उसकी कीमत भी बढ़ जाने के खदशात होंगे। तो बहरहाल बात पेशावर ब्लास्ट से शुरू हुई थी। हुकूमत को फौरी तौर पे जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हुए थे काबुल में जाके, और उसके नतीजे में जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, हम आज पेशावर ब्लास्ट के बाद ये डिमांड करने में हक बजानिब हैं कि उसको पब्लिक किया जाए और बताया जाए कि किसके कहने के ऊपर जो है उनकी कौन कौन सी शर्तें मानी गई थी। जी नाज़रीन, तो ये रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस आपने सुना, और उनका मुतालबा भी बिल्कुल उस पर वो हक बजाने में। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.